الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر چیز کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے. اینٹوں کو جوڑنے کے لیے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑے، اس کے لیے اللہ نے سیمنٹ بنایا ہے. جب سیمنٹ ملتا ہے تو یہ دو اینٹیں آپس میں جڑتی ہیں. اسی طرح اگر کاغذ کو جوڑنا ہو تو کاغذ کو جوڑنے کے لیے گلو بنایا ہے، گوند بنائی ہے، جس کے ذریعے سے دو کاغذ یکجان ہو جاتے ہیں. اسی طرح لوہے کو جب جوڑنا ہو تو اس کے لیے ویلڈنگ کا انتظام ہے کہ ویلڈنگ کی جاتی ہے اور ایک لوہا دوسرے لوہے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یکجان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بنایا اور ان کے جڑنے کے لیے بھی کوئی چیز بنائی کہ انسان انسان سے جڑ جائے، انسان انسان سے محبت کرنے والا بن جائے. اس کے لیے اللہ نے اپنا پیارا دین بھیجا ہے. دین جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. دین کے ذریعے سے جوڑ ہوتا ہے. دین محبتوں کے لیے ہے. جس کے اندر جتنی دینداری ہوگی اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا ہی جوڑ ہوگا. اگر کہیں الفتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، تو سمجھ لیں کہ دینداری میں کمی ہے. جب انسان
دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے دل کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر الفت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، اور جب اس چیز کی کمی پائی جائے تو سمجھ لیں کہ دینداری کے اندر کمی ہے۔ اگر دینداری میں کمال ہے تو پھر جوڑ کے اندر بھی کمال ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ان کا آپس میں بھائی ہونے کا رشتہ اور ناتا ہے، ان کا آپس میں دینداری کا یہ جوڑ ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اس کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، وہاں قرآن کریم کے اندر مومن کا لفظ ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر مسلم کا لفظ ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں دیتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا نقصان نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ فرمایا کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے، تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ اس کی مسلمانی کے اندر کمی ہے، اس کے دین کے اندر کمی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث مبارکہ میں پہلے زبان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ کا تذکرہ کیا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے زبان کو رکھا ہے، اس لیے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ ہاتھ سے تکلیف وہ دے سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ ہاتھ سے تکلیف وہ دے سکتا ہے کہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، ہاتھ سے تکلیف وہ دے سکتا ہے کہ جو طاقتور ہو، ہاتھ سے تکلیف وہ دے سکتا ہے کہ جس کے پاس کسی بھی قسم سے کوئی فوقیت حاصل ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، یا اس کے پاس بنگلے کوٹھیاں زیادہ ہیں، یا اس کے تعلقات زیادہ ہیں، تو ہاتھ سے تکلیف وہ دے سکتا ہے۔ لیکن زبان سے تکلیف وہ بھی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک کمزور قسم کا آدمی ہو وہ بھی زبان سے کسی کو تکلیف دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپس میں تو میں ہوئی اور اس کمزور آدمی نے دوسرے کو ایسی بات کہہ دی کہ اس کو تکلیف پہنچی، یہ چلا بھی گیا اور آپس میں یہ جدا بھی ہو گئے۔ وہ رات بھر سوچتا رہا کہ اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا، اتنا برا لفظ مجھے کہا تھا۔ ساری رات وہ بندہ تکلیف میں تڑپتا رہتا ہے، دماغی طور پر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کمزور آدمی نے مجھے اتنی بری بات کہہ دی۔ زبان کا تذکرہ پہلے کیا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ کسی دوسرے کو تکلیف ہاتھ سے دے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو بغیر طاقت وہ کسی اور کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلمان کا خیر خواہ ہے، مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا کہ مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی ہمیشہ دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مثلا ایک بھائی کسی بڑے عہدے پر ہے، کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، اس کا دوسرا بھائی کہیں غربت کے عالم میں ہے، یہ رول رہا ہے، اس کے پاس فیکٹری میں، کمپنی میں بڑا عہدہ ہے۔ یہ اگر اپنے اس بھائی کو کہ جس کی 18 اور 20 ہزار تنخواہ ہے،
اسے وہ اٹھا کر اپنی کمپنی میں لاتا ہے اور اسے اس کمپنی کے اندر بھرتی کرتا ہے۔ یہاں پر اس کی تنخواہ ہوتی ہے 50,000۔ تو بھائی یہ سوچتا ہے کہ میرا یہ بھائی اس جگہ سے نکل جائے اور یہاں پر آ جائے، اپنے اس بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہاں 18 اور 20,000 تنخواہ ملتی ہوگی، لیکن میں آپ کو اپنی کمپنی میں لے کر جاتا ہوں، آپ اگر میری کمپنی میں آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں آپ کی 18 سے 20,000 تنخواہ ہے، سیلری ہے، اور وہاں پر آپ کی تنخواہ اور سیلری 50,000 ہوگی۔ تو بھائی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی مسلمانی کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اس کو نقصان نہیں دیتا، اس کو جو ہے ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بجلی، وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا پسند آیا، اسے پوچھا بھائی اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو مالک نے کہا اس کی قیمت 300 دینار ہے۔ تو دیکھنے لگے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گھوڑے کو دیکھا، فرمانے لگے کہ آپ کا گھوڑا اس قیمت کا مجھے لگتا نہیں ہے۔ کتنے کا لگتا ہے؟ میرے حساب سے آپ کا گھوڑا جو ہے وہ قیمتی ہے، اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ 400 دینار دے دیں۔ پھر فرمانے لگے کہ آپ کا گھوڑا اس قیمت کا بھی مجھے لگتا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ قیمت کا لگتا ہے، آپ 500 دے دیں۔ وہ اسی طرح کرتے 700 پہ پہنچے۔ فرمایا کہ میرے حساب سے، میرے تجربے کے حساب سے آپ کے اس گھوڑے کی قیمت 800 دینار ہے، اس لیے میں اگر آپ سے خریدوں گا تو 800 دینار میں خریدوں گا، اس سے کم میں نہیں خریدوں گا۔ وہ گھوڑا 800 دینار میں خریدا، جو بک رہا تھا مالک دے رہا تھا 300 دینار میں۔ انہوں نے خیر خواہی کی کہ وہ بندہ مجبور ہے، مجبوری میں اپنا گھوڑا وہ 300 کا بیچ رہا ہے، یا اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا معلوم نہیں، اس کی قدر کا معلوم نہیں کتنا قیمتی ہے، تو اس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کر لی اور اسے 300 سے اوپر لے جا کر 800 دینار میں اس کا گھوڑا خریدا۔ اس لیے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین پورے کا پورا نصیحت ہے۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، یہ حقیقت میں مسلمانی ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، وہ بندہ مجبور ہے، مجبوری میں بیچنے کے لیے آیا، اس کی مجبوری تھی، بیچارہ کہیں کسی مجبوری میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک چیز ہے، اس کی قیمت ہے 20 لاکھ، وہ مجبور ہے، اس نے کہا بھائی میں 15 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، مجھے مل جائے۔ قیمت اگرچہ 20 لاکھ ہے لیکن میں 15 میں بیچ رہا ہوں۔ دوسرا خریدار آیا، اچھا خاصا تگڑا مالدار آدمی ہے، اس نے آ کر دیکھا، اسے کسی نے کہا بھائی اس کی قیمت تو یہاں اس علاقے میں 20 22 25 جو ہے یہاں کے جو مکانات ہیں ان کی یہ قیمت چل رہی ہے، یہاں کی یہ قیمت ہے، تو آپ اگر اس کو خریدیں گے کتنے میں؟ آپ اس پہ تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ کو 12 میں بھی دے دے گا، مجھے پتہ ہے یہ بندہ مجبور ہے۔ یہ 12 میں بھی مجبور ہو کر اس کو دے دیتا ہے، اور 1 مہینہ رکھنے کے بعد وہی پلاٹ کیا کرتا ہے جی، یہ 25 میں بیچ دیتا ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، میری زبان سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو، میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو۔ مسلمان کسی مسلمان کو نقصان نہیں دے سکتا، مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کو ہمیشہ نفع پہنچائے۔ دیکھیں، خیر خواہی کا جذبہ ہو تو سب سے پہلے والدین کے ساتھ معاملہ دیکھیں کہ ہمارے معاملات اپنے والدین کے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم، حالانکہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کتنا رلتے ہیں اور کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں
یہ میرا بچہ نیک بن جائے۔ حضرت آپ دعا فرمائیں کہ میرے بچے کے نصیب اچھے ہوں، میرا بچہ نصیبوں والا ہو، اس کی قسمت اچھی ہو۔ اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی زندگی گزرتی ہے اور اس کے والدین اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ شخص اپنے والدین کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اگر یہ خیر خواہی کرے تو اللہ جل شانہ اس کو دنیا آخرت میں دونوں میں مالدار فرما دیں گے۔ اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس لیے والدین کا اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا، فرمایا کہ جو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ جل شانہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص بار بار دیکھے تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنی بار دیکھے گا اتنی ہی مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ میری ذات سے میرے والدین کو فائدہ ہو، میری ذات سے میرے بہن بھائیوں کو فائدہ ہو، اور میری ذات سے میرے پڑوس میں رہنے والوں کو فائدہ ہو، میرے پڑوسیوں کو میری ذات سے فائدہ ہو۔ فرمایا کہ میرے گھر کے سامنے اگر کچرا ہے، میرے گھر کے سامنے کچرا ہے، مجھے حکم ہے کہ اپنے گھر کے سامنے سے صفائی کروں، کچرا اٹھاؤں، اس لیے کہ میرے گھر کے سامنے والا اور میرے دائیں بائیں پڑوس والا اگر وہ کچرا دیکھے گا وہ پریشان ہوگا کہ گلی کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، اسے تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس تکلیف کو بچانے کے لیے، اس بندے کو تکلیف نہ ہو، ہمیں حکم دیا کہ اپنے گھر کے سامنے بھی کچرا نہ پھینکو، اگر کچرا پڑا ہوا ہو تو اس کو صاف کر لو۔ اپنے پڑوسی کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق اللہ نے اس کا رکھا ہے پڑوسی کا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کی کہ مجھے ڈر لاحق ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی میراث کے اندر، وراثت کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ یعنی مجھے اتنا بڑا حق نظر آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تمہارا پڑوسی ہے تمہاری میراث کے اندر، تمہاری وراثت کے اندر یہ شریک ہے، یہ تمہارا شراکت دار ہے، میراث میں سے بھی اس کو حصہ دو۔ یعنی اتنا بڑا حصہ عطا فرمایا۔ ہمارا پڑوسی ہماری ایذا سے پریشان ہے، میرا پڑوسی میری وجہ سے پریشان ہے، میں کتنا بڑا نیک آدمی ہوں لیکن پڑوس کی وجہ سے میری پکڑ ہوگی۔ میرے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ اگر میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پڑوسی برا ہے، اچھا سلوک کرتا نہیں، وہ کچرا اٹھا کے آپ کے گھر کے سامنے پھینکتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، آپ کو ہمیشہ نقصان دیتا ہے، نقصان کے در پہ رہتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اسے نقصان نہیں دیتے، اسے ہمیشہ فائدہ پہنچاتے۔ پڑوس اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پڑوسی اپنے گھر کو اگر بیچنا چاہے تو وہ اس گھر کی قیمت کے ساتھ پڑوس کی قیمت بھی لگائے اور ان کو بتائے کہ بھائی اس پڑوس کی وجہ سے میں نے اس کی قیمت ڈبل لگائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ یہودی کسی وجہ سے اپنا مکان بیچنا چاہتا تھا، تو مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، لیکن وہ قیمت لگا رہا ہے 20 لاکھ روپے۔ وہ خریدار جب آیا، خریدنے کے لیے آیا، ارے بھائی میں نے یہاں لوگوں سے معلوم کیا ہے یہاں جتنے مکان ہیں 10 سے 12 لاکھ یہاں قیمت ہوتی ہے، 9 10 11 12 یہاں پر یہ قیمت چل رہی ہے اور آپ اس کی قیمت 20 لاکھ لگا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ سچ کہتے ہیں، یہاں کی قیمت 10 سے 12 لاکھ ہے، آپ کی بات میں سچائی ہے، آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے مکان کی قیمت 20 لاکھ ہے تو میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں کے مکانات کی قیمت اگر 10 لاکھ ہے تو میرے پڑوس میں بہت نیک آدمی، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑے نیک انسان عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں۔ 10 لاکھ اگر میرے مکان کی قیمت ہے تو 10 لاکھ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ وہ حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، نے کہا جی پڑوس اتنا اچھا ہے،
ہماری گلی میں اگر کوئی مکان کرائے پہ لینے کے لیے آئے تو آس پاس کے لوگوں کو اگر پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو بتائیں وہ آ کر مالک کو منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے بھائی ہماری اتنی صاف گلی ہے، ہماری اس گلی کے اندر کوئی نشہ کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی نشائی نہیں ہے، یہاں پر کوئی پوڈری نہیں ہے، یہاں پر کوئی چور اور ڈکیت نہیں ہے، ہماری اس گلی کے اندر کوئی بدماش نہیں رہتے، ہماری اس گلی کے اندر سارے شریف لوگ رہتے ہیں، اگر آپ نے اس کو مکان دیا تو ہماری پوری گلی خراب ہو جائے گی، اس لیے ہم اپنے بچوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے، برائے مہربانی آپ اس کو یہاں سے لے جائیں، یہ گھر اس کو نہ دیں، اچھا کوئی کرایہ دار آتا ہے آپ اسے دیں، ورنہ نہیں۔ اگر یہ مکان بیچنا چاہتا ہے اگر یہ مکان بیچنا چاہتا ہے تو شریعت نے حق شفع رکھا ہے، پڑوس والے کو شفے کا حق دیا ہے کہ یہ پڑوسی اگر خرید سکتا ہے، قیمت بتا دی، یہ قیمت ہے، میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، کیا آپ اس کے خریدار ہیں؟ آپ اس مکان کو خریدیں گے؟ چونکہ آپ کا حق زیادہ ہے، آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ پر بیچتا ہوں، اگر آپ نہیں خرید سکتے تو میں 2-4 پیسے زیادہ لے کر باہر بیچ سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میری گنجائش نہیں ہے، آپ اسے باہر بیچنا چاہیں تو اجازت ہے، وہ 2-4 پیسے زیادہ لیتا ہے اور اپنا مکان باہر مہنگا کر کے بیچتا ہے۔ شریعت نے اتنا حق رکھا ہے، ہماری شریعت کے اندر کتنا پیارا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیار بھرا ہوا ہے، کسی کو نقصان نہیں دینا، ہر کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور ہم تو در پہ ہوتے ہیں کہ بھئی کسی کی ٹانگیں کھینچیں، اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں بندہ ہے اس کی اچھی نوکری لگنے والی ہے، ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ جو خفیہ کوئی لوگ ہوں ان کے کان میں ڈالتے بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ اچھا آدمی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ میں نے اس کو دیکھا تھا یہ 2 نمبریاں کرتا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، آپ اس کو سرکاری نوکری تو دے رہے ہیں لیکن یہ سرکاری نوکری کا اہل نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا یہ پاکستانی پرچم جلا رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ محب وطن ہے، اس نے کہا یہ پرچم جلاتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا تھا، اب خفیہ اس کی ریکی ہوئی جو پرچم جلانے والا ہے اسے سرکاری نوکری سے روک دیا گیا، اس کو سرکاری نوکری نہیں ملی، میں اس کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوں، ارے بھائی میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کو فائدہ دوں، اگر میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا تو بھائی میں کسی سے نفرت تو نہ کروں، اگر میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو میں کسی کو نہ دے سکنے کی صورت میں تو اس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی رکاوٹ کا ذریعہ میں کیوں بن رہا ہوں؟ اس لیے آج کا میرا اور آپ کا سبق یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، ہمارے دل کے اندر خیر کا جذبہ ہو، ہم خیر پھیلائیں گے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، والدین کو تکلیف نہ ہو، اپنی بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بیوی کے ساتھ معاملات بگڑ گئے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے، الحفیظ والامان، بیوی کو کہتا ہے اگر زیادہ تو نے شور شرابہ کیا بس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، زیادہ گڑبڑ ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا، اپنے گھر پہ وہاں رہنا، وہاں سڑتی رہے گی۔ دھمکی مل گئی، بیچاری عورت پریشان ہے، میرے 5-6 بچے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے اب میں اس عمر میں اپنے والدین کے پاس جاؤں گی، میرے والدین بوڑھے ہیں، اس حال میں کیا کروں گی؟ یہ پریشان ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ منہ پھیر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اسے مارتا ہے، دھکے دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بیوی کو اس کے بھائیوں کی گالیاں دیتا ہے، اس کے والدین کی گالیاں دیتا ہے، اس کے رشتہ داروں کی گالیاں دیتا ہے اور اس سے تانے دیتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ اب اسے پتہ ہے یہ کہیں جا نہیں سکتی، یہ میرے قابو میں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو فرمایا ایک انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، یہ نقصان والا نہ بنے، اگر یہ نقصان دینے والا بنتا ہے تو نقصان والے لوگ اتنے گر جاتے ہیں۔ فرمایا جو ایسا شخص ہے، موذی شخص ہے، ایذا پہنچانے والا شخص ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا یہ چوپایوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں بعض جانور ایسے ہیں، مثال کے طور پہ یہ بھینس، گائے اور بکری وغیرہ، اگر ان کو بھوک لگی ہو تو اپنی بھوک کی وجہ سے یہ کسی جانور کا شکار نہیں کرتے،
یہ انتظار میں رہتے ہیں ہمیں ہمارا چارہ ملے گا، ہم کھائیں گے، پیاس لگی ہے پانی کے انتظار میں ہیں، یہ کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ یہ سب سے اچھی صفت ہے جانوروں کے اندر کہ اپنے فائدے کے لیے کہ دوسرے کو نقصان نہیں دے رہے۔ ایک سانپ اور بچھو، اور اس سے بڑھ کر آگے شیر، چیتا، دوسرے نمبر پہ شیر اور چیتا ہے۔ شیر اور چیتے کو اگر بھوک لگ جائے تو دوسرے جانور کا شکار کرتا ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے بھوک لگی ہے، وہ کسی دوسرے جانور کا شکار کرے گا اور اسے کھا جائے گا۔ جب اسے بھوک نہیں لگی، جانور کہیں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ کسی جانور کو تکلیف دینے کے لیے نہیں جائے گا، کسی کو نقصان نہیں دے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، یہ بیٹھا رہے گا، اسے بھوک لگی نہیں ہے۔ اگر اسے بھوک لگی ہو تو یہ جا کر شکار کرے گا، لیکن شکار کی وجہ، دوسرے جانور کو تکلیف کی وجہ اس کی بھوک ہے، کوئی وجہ ہے، کسی وجہ سے تکلیف دے رہا ہے۔ اور اس سے بھی بدتر سانپ اور بچھو ہے۔ سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو سانپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بچھو اگر کسی کو ڈس لے تو کیا اس کی بھوک ختم ہوتی ہے؟ بچھو اگر لکڑی پہ چل رہا ہے، وہ لکڑی پہ جاتے ہوئے اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ڈستا ہوا جاتا ہے، ڈنگ مارتا ہوا جاتا ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے، اسے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی تو کیوں یہ کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی میری فطرت ہی یہی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ سانپ اگر کسی کو ڈس رہا ہے، سانپ جو ڈس رہا ہے، اس ڈسنے کی وجہ سے اس کی خوراک نہیں بن جاتی، اس کی بھوک نہیں ختم ہو جاتی، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے ڈسنا ہے، بس اگلے کو نقصان دینا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر بعض انسان ایسے انسان ہیں کہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن دوسرے کو تکلیف گوارا کبھی نہیں کرتے۔ ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے اور کمزوری میں آتا ہے، اپنی تکلیف میں ہو تو یہ شیر اور چیتے کی طرح نقصان دے کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور ایک انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو کی طرح ڈسنے سے اسے فائدہ کوئی نہیں، اور اسے جو ہے تکلیف دینے میں فائدہ کوئی نہیں، لیکن اسے یہ تکلیف دے رہا ہے۔ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں کرتے ہوئے تو میں ہو گئی، ایک بندے نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی، اور بھائی تیرے ابا کو تو میں نے دیکھا، تیرا ابا تو یہ کام کر رہا تھا، غربت کا عالم تھا پہلے ان پر، وہ تیرے باپ تو یوں کر رہا تھا۔ اتنا سخت جملہ اس کے دل پہ لگا اور اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اس نے اس کو ڈنگ مارا، اس کو تکلیف ہوئی، لیکن اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اب یہ جا رہا ہے، کہتے ہیں میں نے اس کو ایسی بات کہی ہے نا، اب یہ جو ہے نا جلتا رہے گا۔ ایک عورت دوسری عورت سے بات کر رہی ہے، آپس میں تو میں ہو گئی، لڑائی ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ بھائی ہاں یہ فلاں بات ایسی ہے، ایسی بات کر دی، دوسری عورت کو کہنے لگی میں نے ایسی بات کر دی ہے نا، یہ ساری رات جلتی رہے گی۔ بھائی اس کے جلنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، مجھے تو فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہے تجھے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ انسان بچھو اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا نقصان کوئی نہیں، انسان اگر ایسا کرے گا تو اس کو حساب دینا پڑے گا، کل قیامت والے دن اس کو حساب دینا پڑے گا۔ کسی دوسرے کو تکلیف اس نے کیوں دی تھی؟ میں کسی کی تکلیف کا ذریعہ کیوں بن رہا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، فرمایا مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ رات چلتے ہوئے اگر راستے میں کانٹا پڑا ہے، فرمایا کہ اس کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں، اس لیے کہ کانٹا کسی کے پاؤں میں چبھے گا، اسے تکلیف ہوگی۔ جب یہ کانٹا اٹھا کے سائڈ پہ کرے گا، اماطۃ الاذی، یہ تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ فرمایا کہ اس کو صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ اجر اور ثواب لیں یا جو ہے اپنی قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہمیں اجر والے کام کرنے چاہیے، میری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے، میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان، میرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم میرے چہرے پر دیکھے، میری تعریف کرے کہ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا ہے تو اس مسلمان کو دیکھ لو۔ میں اور آپ اس تکلیف میں لگے ہوئے ہیں، آج رکشے والا اور کار والا اور جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کی گاڑی کے اندر گانا چل رہا ہے، یہ فل تیز آواز دیتا ہے، لگ آواز ور کا، کیا کہتے ہیں؟ لگ آواز ور کا،
کیوں بھائی؟ ارے بابا ذرا یہاں سے جا رہے ہیں، یہ والا جو گھر ہے نا یہ مولانا صاحب کا گھر ہے، یہ گانے نہیں سنتے، لگ آواز ورگ کا یہ بھی گانا سن لے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس سے فائدہ اس کو کوئی نہیں، لگ آواز ورگا سے فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ مولانا صاحب ہے، خود تو یہ گانا سنے گا نہیں، لیکن جب ہم تیز کریں گے نا اس کو ذرا تھوڑی تکلیف ہوگی، یہ جلتا رہے گا، یہ فلاں گاڑی والا گیا تھا نا اس کی ایسی، یہ مسجد کے سامنے سے کیوں کوئی جا رہا ہے، یہ مسجد کے سامنے سے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، یہودی، ہندو، سکھ میری عبادت گاہ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن میں مسلمان ہو کہ اپنی عبادت گاہ کی، اپنی مسجد کی، اپنی خانقاہ کی، میں کسی عالم دین کے گھر کی عزت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ میں اتنا گر چکا ہوں کہ سانپ اور بچھو بھی میرے سامنے کچھ نہیں ہے، سانپ اور بچھو کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، میں اتنا نقصان دہ بن چکا ہوں۔ حالانکہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ غیر مسلم دیکھ کر وہ کہے کہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں، اس کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی سچے نبی کا امتی ہے اور یہ مسلمان نظر آ رہا ہے۔ مسلمان راہ چلتے ہوئے صحابہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ آج ہم کہہ دیں نا کسی کو ہماری طرح بن جاؤ، وہ ڈنڈا اٹھا کے پیچھے آئے گا، گھر تک پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو ہماری طرح بن جاؤ، وہ کہے گا تجھے جانتے ہیں تو کیسا آدمی ہے؟ حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب۔ کون سا حاجی صاحب ہے؟ ہم تجھے جانتے ہیں بابا، تیرا حج بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور تیری نماز بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نماز میں حاجی صاحب یوں کھڑے ہوئے، یوں کر کے بڑے عاجزی سے یوں کھڑے ہوئے، حاجی صاحب۔ یہی حاجی صاحب جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے، اوپر نیچے یو دعا دری ٹھک نماز ختم۔ یہ حاجی صاحب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حاجی صاحب ہے، یہ حج نہیں، یہ والے حاجی صاحب بنے کہ اللہ کہے کہ میرے بندے تو حاجی ہے اور میرا پسندیدہ ہے، تو جب نماز پڑھتا ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہوں فرشتوں آؤ میرے بندے کو دیکھو، میرا بندہ قیام کر رہا ہے، میرے بندے کو دیکھو میرا بندہ رکوع کر رہا ہے، میرے بندے کو دیکھو میرا بندہ سجدہ کر رہا ہے، میرا بندہ اپنی پیشانی زمین پہ میرے سامنے رگڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرے در کا بھکاری تیرے در پہ آیا ہے، یا اللہ تیرا محتاج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر آیا ہے، اس سے بھیک مانگتا ہے، تیرے در پہ آیا ہے۔ فرشتوں تم کہا کرتے تھے یہ تو خون بہائے گا، تم یہ کہتے تھے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون خرابہ کرے گا، یہ فسادات کرے گا۔ آپ میرے بندے کو دیکھ، میرا بندہ کیا کر رہا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے تنہائی میں، اعلیٰ قسم کی نماز۔ یہ اگر یہاں بھی نماز پڑھتا ہے تو اعلیٰ، اس کی تنہائی کی نماز بھی اعلیٰ۔ جب یہ نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، مسلمان کا خیر خواہ بن کر چلتا ہے۔ میں اور آپ مسلمان کے خیر خواہ بنیں، میں اور آپ کسی کے اندر برائی دیکھ کر فوراً اسے کافر نہ بنا دیں۔ اب ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں، بڑی معذرت سے کہوں گا، وہ ان کی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی تیری حرکتیں اچھی نہیں ہیں، تو مولویوں کے پیچھے بہت باتیں کرتا ہے، بھائی یہ مسجد کے مولانا صاحب جو ہے نا وہ تمہارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ، ان کو بولوں گا تمہارا جنازہ نہیں، تمہارا فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، تمہارا جنازہ یہ مولانا صاحب نہیں پڑھائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو محبت دو، اس کو محبت دو، اسے بتاؤ بھائی علماء کے ساتھ بیٹھو، آ کر دیکھو علماء کی شان، دیکھو علماء کی محبت چیک کرو، علماء کے دل کے اندر درد ہے اسے چیک کرو۔ دور دور سے تم نے دیکھا تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، اگر اسے کہا نا تیرا جنازہ نہیں پڑے گا یہ مولانا، تو وہ کہے گا اس مولانا کی بھی ایسی کی تیسی اور اس کے دوسرے مولانوں کی بھی ایسی کی تیسی۔ محبت اسلام کا درس یہ ہے، ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر اسے سمجھایا پیار سے، محبت سے، بڑے اچھے طریقے سے۔ بھائی دیکھو نماز کے لیے اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے لیے اٹھاتے ہیں پیار سے، محبت سے۔ والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، آگے بڑھتے اس کے پاؤں دباتا ہے، والد اپنے بچے کے پاؤں دباتا ہے، پاؤں دبا کر کہتے ہیں بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو، اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لو۔ ایک یہ والد ہے، اللہ میرے والد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چھوٹا تھا، 5-6 سال کی عمر تھی، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھے۔ میں چھوٹا 4-5 سال کی عمر تھی تو ان کی یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ میرے بچے نماز نہ چھوڑیں۔
میں صبح مجھے اٹھاتے تھے تو گپ شپ لگاتے تھے، اور گپ شپ میں اٹھاتے ہوئے 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہوئے بہت ساری کچھ کہانیاں بھی سنا لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ کہانیاں میں آپ کے سامنے سنا بھی لیتا ہوں، ابھی نہیں سناؤں گا، وقت نہیں ہے۔ وہ کہانیاں سنا لیتے اور وہ اٹھاتے، وہ کہتے اٹھو نماز کا ٹائم ہے، بڑے پیار سے بڑے محبت سے۔ آپ یقین کریں اب اس وقت میں سوچتا ہوں مجھے شرم آتی ہے، میرے والد صاحب میرے پاؤں دبایا کرتے تھے، اب بھی مجھے یاد ہے، میرے پاؤں دبایا کرتے تھے اور پاؤں دبا کر مجھے اٹھاتے تھے، بیٹھا نماز پڑھ۔ اور پھر یہاں سے چل کر ہم وہ سامنے سیڑھی والی مسجد ہوا کرتی تھی، یہ درمیان کی مسجدیں وغیرہ بہت ساری نہیں تھی، وہ مسجد ہوا کرتی تھی اس وقت، تو پھر ہم چلتے وہاں جاتے، وہاں جا کر فجر کی نماز میں جب میں پہنچتا تو اب اس وقت اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اللہ میرے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ پاؤں دبائے کرتے تھے، پاؤں۔ ایک والد وہ کہتے ہیں اٹھو بے غیرتا، شرم نہیں آتی ہے، بے غیرتا، اور پشتو مجھے کوئی آتا نہیں ہے، بہت سارے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، بہت ساری گالیاں دے کے اس کو کہتے ہیں اس بے غیرت کو دیکھو، الٹا پڑا ہوا ابھی تک نماز نہیں پڑھتا، یہ بے شرم ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے۔ وہ سنتا ہے دوسرا بندہ ملنے کے لیے اس کو کہتا ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے، یہ بڑا بے شرم ہے۔ حاجی صاحب کیا ہوا ہے؟ وہ اتنا بے شرم ہے، اس کو اٹھا کے تھک جاتا ہوں نا، لیکن یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ اب جب یہ کہا نا یہ بڑا بے شرم آدمی ہے، تو وہ بے شرم تھا نہیں، لیکن اب بنے گا، اب اپنے والد کو یہ گالیاں دے گا۔ اس لیے یوں پیار سے محبت سے، کوئی مسجد سے دور ہے اس کو مسجد میں لانا ہے دور سے، اور اسے پیار سے لانا ہے، محبت سے لانا ہے، مسجد میں لے کر آئے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ گالیاں دینے والا بندہ اب آئے گا، کسی کی گالی برداشت نہیں کرے گا، وہ آ کر کہے گا بھائی تم عالم کو گالی دیتے ہو، عالم کو گالی دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی بات کر رہے ہو، میرے سامنے گالی دے رہے ہو تم عالم کو؟ یہ بندہ جو پہلے گالیاں دیا کرتا تھا وہ سامنے کھڑا ہوگا سینہ تان کے، وہ کہے گا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو نبی کے وارث کو گالی دیتے ہیں؟ ارے میرے بھائی ایسا نہ کر، یہ علماء کا دفاع کرے گا۔ اگر ان کو کہہ دیا نا کہ تیرا جنازہ نہیں پڑے گا یہ بندہ، بہت سارے ساتھیوں نے میرا کہا یہ تیرا جنازہ نہیں پڑے گا، میں نے کہا نہ بابا میں اتنا مضبوط آدمی نہیں ہوں، میرے سامنے کوئی آئے میں کہوں میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں جنازہ تو ہوتا ہی اسی کا ہے کہ جس کی مغفرت اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہم اغفر لحینا، اللہ مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، معاف فرما دے، یا اللہ اس کے گناہ جتنے بھی ہیں ہم سارے جمع ہیں، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ تو گناہ گار آدمی کے لیے زیادہ حق بنتا ہے دعا کریں، اس لیے محبت پھیلائیں۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو پھر ہم بھائی بن کر رہیں، آپس میں نفرتیں نہ پھیلائیں۔ نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، ہمارے جماعت والے بھائیوں کی طرح اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ جا کر اس کی منتیں کرتے ہیں، زاریاں کرتے ہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پیار سے لاتے ہیں، اس کے سامنے وہ پلیٹ کے اندر کچھ رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پتہ نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب جماعتوں میں ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پر لوگوں کے سامنے وہ پلیٹ کے اندر وہ کھجوریں رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی بادام بھی رکھ لیتے ہیں۔ بادام بہت مہنگا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک بندہ بڑا شکار کرنا اس کے لیے بادام بھی رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ بادام کھاتے ہیں بولتے ہیں اور تم لوگ بڑے تیز آدمی ہو، تبلیغی ہو، بڑے تیز آدمی ہو، تم لوگ بادام کھلا کر جو ہے میرا دماغ تیز کر لیے، اب مجھے سمجھ میں آ گئی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا میں جہنم میں جاؤں گا، تمہارے بادام نے کام کر لیا، اب میں انشاءاللہ جنت جاؤں گا۔ ایسے پیار سے محبت سے تو کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے پیار محبت سے، بھائی بن کر رہیں گے۔ ابھی یہ مجھے کوئی بتا رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، چھوڑو نہیں چھیڑتے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ کوئی ایک بہانہ لگتا ہے اور یہ دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں بابا یہ کلمے والا مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، کچھ بھی کہے، ایک بندے نے غلطی کر لی اب میں سب کو غلط کہنے لگ جاؤں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے محبت پھیلائے، تو پھیلائیں گے محبت انشاءاللہ۔ میرا آج کا یہ سبق و درس ہے، میں بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت